اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها فخشینا ان یرحما طغیانا وکفرا ربهما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحمہ۔ آج ارادہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، تو ایک واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے لمبا چوڑا واقعہ، وقت تو کافی چاہیے، لیکن مختصر انداز میں نے چند آیات جو آخری ہے اس کو اختیار کیا ہے، اور اس سے مطلب پورا آ جائے گا، تو اس حساب سے میں نے مطلب اختیار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، توریت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام ہے، وہ بھی نبی ہیں، لیکن دونوں کے علم میں تھوڑا سا فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، جو احکام دیے گئے امت پر، لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے، وہ گویا کہ احکام شرع کے جاننے والے تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام اسرار، رموز، ان چیزوں کو جاننے والے تھے، جس کو تکوینی امور کہتے ہیں، اسرار و رموز کو جاننے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسرار و رموز کا علم دیا تھا۔ دونوں کے علم میں بظاہر فرق تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی اس میں کلیات یعنی تمام احکام کا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام اپنے راز اور گویا کہ رازوں کو جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کو رموز اور اسرار دیے گئے تھے، تو رازوں کو جاننے والے، رموز اور اشاروں کو جاننے والے تھے۔ ان رموز اور اشاروں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام کلیہ یعنی تمام احکامات دیے گئے تھے، ان احکام میں سے بعض حکم میں وہ راز اور گویا کہ راز و نیاز کی باتوں کی وجہ سے اس حکم میں وہ خلاف کرتے تھے، اور اس حکم کا وہ استثناء کرتے تھے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو احکام تو وہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے چونکہ خضر علیہ السلام کو رموز، اسرار کا علم دیا گیا تھا، اور ان اسرار اور رموز کی وجہ سے بعض احکام یعنی بعض جزئی احکام میں وہ الگ فیصلہ کرتے تھے اور الگ حکم دیتے اللہ کے حکم سے۔ اس کا اظہار بعد میں ہو جائے گا اور تفصیل آ جائے گی۔ اب یہاں پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، قوم کے سامنے خطاب فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے پوچھ لیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتلائیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کی جانب سے ان کو توریت ملی ہوئی تھی، شریعت ملی ہوئی تھی، سارے احکام ملے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ یہ ٹکڑا دیکھیے کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں ابھی فی الحال میرے اس وقت میں دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، حقیقت میں اگر دیکھیں ہم اور آپ تو وہ شریعت کے علمبردار تھے، شریعت اللہ نے ان کو دی تھی، اس اعتبار سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ لیکن یہ بات بھی اللہ کو پسند نہیں آئی کہ میرا بندہ یوں کہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں اور مجھ سے کوئی زیادہ علم والا نہیں۔ یہ گویا کہ اس میں ایک طرح سے بڑائی کی بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس لیے یہ بات پسند نہیں آئی، اس میں ایک بڑائی کی بو آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اللہ قادر مطلق ہے، مجھ سے بھی زیادہ بڑے علم والے ہوں اللہ ہی جانتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ زیادہ جانتے ہیں، ممکن ہو کہ مجھ سے بھی کوئی بڑا علم والا ہوگا۔ یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی بات بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو مطلب حقیقت پر مبنی ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں میں، اور مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں میں۔
شریعت کے جاننے والے تھے، احکام کے جاننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا علم رکھتا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس جو علم ہے، جو تیرے پاس احکام کا علم ہے، اس کے علاوہ میرا ایک بندہ اسی دنیا میں ایسا ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ آ کر کے خبر دے دی جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ آپ کے پاس جو علم ہے اس کے علاوہ میرا ایک بندہ ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے میرے عزیز دوستو کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں انسان کو اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بڑائی نہیں جتلانی چاہیے۔ معمولی یعنی اس میں کوئی بری بات دیکھیے حقیقت میں تو نہیں ہے، نبی تھے اور نبی سب سے زیادہ امت میں جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یوں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ اس لیے مسلمانوں کو کبھی بھی کسی معاملے میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور سب سے بڑا اپنے آپ کو قرار دینا یہ بالکل مناسب نہیں۔ علم ہو، دولت ہو، مال ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر اور ذلیل اور گھٹیا سمجھنا یہ کبر ہے، تکبر حرام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ وہ علم جو دوسرے کے پاس ہے وہ بندہ، اللہ نے تو کہا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ، بخاری شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی کہ ہمارے بندوں میں سے وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا نام تھا حضرت خضر۔ خضر کو خضر اس لیے کہتے کہ جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں پر گھاس اگاتی تھی، اور جہاں پر وہ آرام کرتے تھے وہاں گھاس اگاتی تھی، اور سبزے کا معنی ہے خضر کا معنی۔ اس اعتبار سے گویا کہ ان کی کرامت کہہ لیجیے، ایک معجزہ کہہ لیجیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس تک پہنچنے کے لیے کیا راستہ ہوگا، کیا تدبیر ہوگی، آپ ہمیں بتلا دیجیے۔ ہم اس کے پاس جو علم ہے جو میرے پاس نہیں، اور اس کے پاس جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں اندازہ کیجئے کہ آج ہمارے کچھ عمر رسیدہ حضرات ہوتے ہیں تو یہ سوچتے کہ حافظ صاحب کے پاس ہم قرآن کریم صحیح کریں، یہ میرے لیے شرم کی بات ہے، محلے والے کیا بولیں گے کہ یہ بڑے میاں ہو گئے اور دیکھو وہاں جا کر چھوٹے بچے کے پاس اپنا قرآن شریف صحیح کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ علم کا حاصل کرنا چاہے آدمی بوڑھا ہو جوان ہو ہر وقت ضروری ہے، جبکہ آدمی کے پاس علم نہ ہو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا فرض نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کی صحت کے لیے ہم اور آپ کسی کے پاس پڑھیں تو آر اور شرم نہیں کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور صحیح کرنا چاہیے قرآن کریم کو۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کرے کہ آپ ان کا پتہ بتا دیجئے مجھے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زنبیل میں، ایک تھیلی میں تم ایک مچھلی لے لو۔ اس میں پھر دو قسم کی روایتیں ہیں، مچھلی مطلب یہ کہ زندہ تھی ایک بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نہیں وہ تلی ہوئی مچھلی تھی جس میں سے کچھ کھا لیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم نے، یہ بھی ہے۔ تو بہرحال ایک مچھلی کہا کہ تل لو اور ایک مچھلی کو زنبیل میں لے کر کے چلو، اور جہاں پر مجمع البحرین دو دریا جہاں ملتے ہوں وہاں پر وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ مجمع البحرین دو دریا، اب دو دریا کون ہے؟ دنیا میں تو بہت سارے دریا ہے جو آپس میں ملتے ہیں، بحر روم ہے اور بحر فارس ہے، یہ دونوں بھی ایک جگہ ملتے ہیں۔ یہ دجلہ اور فرات ہے، یہ بھی جا کے دریائے فارس میں ایک جگہ ملتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے مفسرین نے الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں میرا وہ بندہ ملے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون ان کو لے لیا ساتھ میں اور چلتے رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک جگہ ایک پتھر آیا، ایک چٹان آئی، دونوں نے اس کے ساتھ ٹیک لگایا اور ٹیک لگا کر کے سو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو زیادہ مطلب یہ کہ آرام میں ہو گئے، زیادہ سو گئے، اور حضرت یوشع جو ان کے خادم تھے وہ جاگ رہے تھے۔ تو دیکھا کہ زنبیل میں سے مچھلی نکلی اور مچھلی نکل کر کے دریا میں چلی گئی۔ دریا میں جو مچھلی گئی اور دریا میں جو راستہ بنایا تو ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا ادھر، اور سوراخ
دور تک جہاں تک مچھلی گئی پانی ادھر کا ادھر نہیں ملا، اور جیسے کہ ادھر کا پانی برف ہو گیا ہو، ادھر کا برف ہو گیا ہو، اور بیچ میں سرنگ اور بیچ میں وہ مچھلی کا راستہ نکل آیا۔ اب اس کو دیکھ کر تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسی مچھلی دریا میں گئی، لیکن دریا کا پانی ادھر کا ادھر مل نہیں رہا ہے، ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے، ادھر کا ادھر ہے، بیچ میں جو ہے بالکل سرنگ ہے، اپنے راستہ ہے، سوراخ ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوشع کو یہ خیال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب جاگیں گے ان کو ہم بتا دیں گے کہ یہ مچھلی یہاں سے نکلی ہے اور یہاں گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں پر وہ مچھلی دریا میں جائے وہیں وہ میرا بندہ ملے گا۔ یوشع جو ہے کچھ دیر کے بعد بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور کہا کہ چلو آگے بندہ ملے گا جس سے ملاقات کرنی۔ ایک دن ایک رات چلتے رہے، اور پھر اس کے بعد چونکہ منزل تو پیچھے ہی چھوڑ کے آگئے وہ لوگ، وہ پتھر ہی کے پاس وہ مچھلی چلی گئی دریا کے اندر، اور حضرت یوشع بھول گئے، وہیں پر ان کو وہ بندہ ملتا، لیکن یہ لوگ بھول گئے اور چلتے رہے۔ اب جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوا اور تھکنے کی کیفیت پیدا ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی جو ناشتہ ہے وہ لاؤ، ناشتہ توشہ دان میں جو ناشتہ ہے، زنبیل میں ناشتہ ہے وہ لاؤ۔ تو اس وقت حضرت یوشع بن نون کو خیال آیا کہ وہ تو مچھلی وہیں دریا میں چلی گئی، تو کہا کہ وہ مچھلی تو وہیں دریا میں چلی گئی، ہم لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے افسوس کیا کہ بھئی وہی جگہ تو ہماری منزل تھی اور وہی جگہ ٹھہرنا تھا، چلو الٹے پاؤں۔ اب الٹے پاؤں یہ دونوں چلے، پھر اس جگہ پر آ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک بندہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہاں کون سلام کر رہا ہے؟ یہاں تو کوئی مسلمان نہیں، کوئی بندہ ایمان والا نہیں، کون سلام کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ نے ایسا علم دیا ہے، رازوں کا، اسرار کا، رموز کا تکوینی علم دیا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور اسی فائدہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھیے موسیٰ، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اسرار و رموز کے قبیل سے علم ہے، میں کچھ ایسے کاموں کو کروں گا کہ جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا اور آپ سوال کر بیٹھیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ نبھاؤ نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں ہر طرح سے آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ کو جو علم اللہ نے دیا ہے اور آپ جو کام کریں گے میں اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، نہیں پوچھوں گا۔ کہا جب یہ بات ہے کہ بھئی یہ شرط ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا، جو بھی عمل کروں گا تم اس کے بارے میں پوچھنا نہیں، یہاں تک کہ جب بعد میں آخر میں تمہیں اس کی حقیقت بتلا دوں گا، حقیقت بتلانے سے پہلے مجھ سے پوچھنا مت۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عہد و پیمان کیا کہ میں صبر کرنے کی مکمل کوشش کروں گا، اور جب صبر کرنے سے میں عاجز ہو جاؤں گا تو مجھے آپ جدا کر دینا، اپنے آپ سے جدا کر دینا، میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ گویا کہ معاہدہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ اس معاہدے کے بعد دونوں کا سفر آگے شروع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں کشتی والے کشتی میں لوگوں کو سوار کر رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والے پہچانتے تھے کہ بھئی یہ حضرت خضر ہے۔ ان کو کہا کہ آپ سوار ہو جائیے اور آپ کے ساتھی یہ جو ہے ان کو بھی سوار کر لیجیے۔ کرایہ دینے لگے، لیکن کشتی حضرت خضر علیہ السلام کرایہ دینے لگے، لیکن کشتی والے نے کہا کرایہ کی ضرورت نہیں ہے، کرایہ کے بغیر ہم آپ کو بٹھاتے ہیں کشتی میں، آپ بیٹھ جائیے اور اپنے ساتھی کو بھی لے لیجیے۔ اب اس کے بعد دونوں بیٹھ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلے یہی کہا تھا حضرت خضر علیہ السلام، میں کچھ ایسے کاموں کو کروں گا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں نہیں رہ سکیں گے، نبھاؤ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ نہیں میں صبر کروں گا اور سوال نہیں کروں، پوچھوں گا نہیں، میں کچھ سوال کروں گا۔ اب اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑا لیا، پھاوڑا لیا، اور کشتی کے ایک تختے ہی کو اکھاڑنا شروع کر دیا، اکھاڑ دیا کشتی کے ایک تختے کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو خاموش رہنا چاہیے تھا، بولنا نہیں چاہیے تھا،
کہنے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ بیچاروں نے کرایہ بھی نہیں لیا ہم سے اور آپ نے ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا، کشتی کے تختے کو توڑ دیا اور اس میں کچھ سراغ بھی کرنے لگے آپ۔ تو اگر پانی بھر گیا کشتی کے اندر تو سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے، ہم لوگ بھی ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، یہ آپ نے کیا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال جلالی تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی کام میں کروں گا اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کریں گے، یہ آپ نے سوال کر ڈالا، آپ نے صبر نہیں کیا، صبر کرنا چاہیے تھا، میں حقیقت بعد میں بتلاتا آپ کو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس کو تو معاف کر دیجئے، جانے دیجئے، آئندہ میں کسی قسم کا سوال نہیں کروں گا، یہ بھول ہو گئی مجھ سے، غلطی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کشتی کنارے لگی جا کر کے، یہ لوگ اتر گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ ایک میدان میں پہنچے، بہت بڑے میدان میں، وہاں جیسے آج کل ہم لوگوں کے یہاں والی بال اور کیا کیا سب فٹ بال کھیلتے ہیں، ایسے بڑا میدان تھا، بچے بہت سارے وہاں تھے۔ ایک بچہ بڑا حسین و جمیل تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے پٹک دیا، ایسے مار دیا، جان ہی سے مار دیا۔ وہ تو کشتی کا ٹکڑا توڑا تھا، یہاں تو جان سے ہی ختم کر دیا بچے کو۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بھی بھول گئے اور کہا ڈالا انہوں نے، یہ بچہ تو پاک صاف تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ نے اس کو کیسے مار دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور تم نے عہد و پیمان کیا کہ ہم ضرور صبر کریں گے، ہمت کریں گے، سوال نہیں کریں گے، یہ پھر تم نے مطلب یہ کہ اپنی عادت کے خلاف کر دیا، سوال کر دیا، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اگر مجھ سے غلطی ہو اور میں سوال کروں تو اس وقت آپ مجھے جدا کر دینا، الگ کر دینا اپنے آپ سے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے رہتے اور حضرت خضر کے ساتھ رہتے تو بہت سارے راز کی باتوں کا ہمیں علم ہو جاتا، ان کے ذریعے سے اسرار اور رموز، باطنی علوم، باطنی چیزوں کا علم ہمیں ہو جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، صبر نہیں کر سکے۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے، ایک بستی پر پہنچے، گاؤں پر پہنچے، قصبہ، وہاں پر پہنچے اور ان لوگوں سے کہا کہ بھئی دیکھو ہم لوگ دونوں مسافر ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ ہماری ضیافت کرو، میزبانی کرو، کچھ پلاؤ۔ یہ ان لوگوں نے درخواست کی۔ تو درخواست کی کہ بھئی کچھ کھلائیے پلائیے، فابو، ان لوگوں نے انکار کر دیا، بھئی نہیں ہم نہیں کھلا سکتے پلا سکتے، حالانکہ دونوں نبی ہیں اور کہہ رہے کہ ہم بھوکے پیاسے، کچھ کھلاؤ پلاؤ، ضیافت کرو، میزبانی کرو، انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دونوں بھوکے پیاسے ہیں، آگے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے کچی دیوار تھی وہ جھکی ہوئی تھی، ٹیڑھی جیسی ہو گئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بہرحال اللہ کے نبی ہیں، مقرب بندے، کتنی طاقت ہوگی، ہاتھ لگا کر کے دیوار سیدھی کر دی اور ٹیڑھی دیوار کو سیدھی کر دی انہوں نے اور اس کو جو ہے بہت برابر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں کہا تھا نا کہ تیسری مرتبہ جب میں سوال کروں تو مجھے جدا کر دینا، سوال کیا کہ ہم نے تو ان لوگوں سے میزبانی کی درخواست کی کہ بھائی کچھ کھلاؤ پلاؤ، ضیافت کرو ہماری، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور حالانکہ آپ کو تو اس پر مزدوری لینی چاہیے تھے، بغیر مزدوری کے آپ نے دیوار سیدھی کر دی، یہ کیسے آپ نے کیا؟ ایسا تو مناسب نہیں ہے، ہماری میزبانی بھی نہیں کی، ضیافت بھی نہیں کی، اور آپ نے ان کی ٹیڑھی دیوار سیدھی کر دی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آپ نے سیدھی کی تو اس پر مزدوری لینی چاہیے، آپ نے مزدوری بھی نہیں لی۔ اب اس کے بعد آخر میں حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، تینوں مرتبہ آپ نے جو سوالات کیے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان جدائیگی کا وقت ہے، جدائیگی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر نے جب یہ کہہ دیا کہ جدائیگی ہمارے درمیان تمہارے درمیان، پھر ہمارے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تینوں واقعات ہوئے، ان تینوں واقعات کے بارے میں کیا حقیقت ہے، کیا اس کی مطلب حقیقت ہے، اس کو میں بتا دیتا ہوں۔
اس کے بعد حضرت نے تینوں کی حقیقت بتلائی کہ وہ کشتی غریبوں کی کشتی تھی، غریب لوگوں کی کشتی تھی، محنت مزدوری کرتے تھے، اور آگے جو دریا کے اس پر بادشاہ رہتا تھا۔ اگر کوئی کشتی اچھی آتی تھی، صحیح سالم ہوتی تھی، تو وہ کشتی کو چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، لے لیتا تھا۔ تو میں نے پہلے سے اس کشتی میں عیب نکال دیا ایک تختے کو توڑ کر کے، تاکہ بادشاہ کے سامنے جب یہ کشتی جائے گی تو بادشاہ اس کو چھینے گا نہیں، اور یہ پھر بعد میں اپنا تخت جوڑ کر کے کشتی چلائیں گے، کام کریں گے، محنت مزدوری کریں گے۔ تو اس بادشاہ کے ڈر سے کہ کہیں وہ بادشاہ کی نگاہ کشتی پر نہ پڑ جائے اور نہ لے لے، اس بادشاہ سے بچنے کے لیے میں نے کشتی کے تختے کو توڑ دیا، تاکہ بادشاہ جو ہے معیوب کشتی کو دیکھ کر کے نہ لے لے۔ یہ اس کی حکمت تھی تخت کو توڑنے کی۔ دریا میں کشتی کو ڈبونا اور کشتی کو جو ہے برباد کرنا، خراب کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے یہ علم باطنی راز والا علم دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد بچے کے بارے میں بتلایا کہ جو بچہ میدان میں کھیل رہا تھا، مضبوط بچہ تھا، خوبصورت بچہ تھا، میں نے اس کو جو مار ڈالا، تو اصل بات یہ ہے کہ اس کے ماں باپ دونوں بڑے نیک، مومن اور صالح، اور یہ بچہ جو ہے آئندہ چل کر کے شریر ہوتا، اور یہ اپنے ماں باپ کو دین سے، ایمان سے پھرا دیتا۔ تو یہ ڈر لگا ہمیں کہ یہ بچہ کہیں اپنے ماں باپ کو پھرا نہ دے، ماں باپ پر شرکسی اور کفر کا جو ہے اثر ڈال کر کے ان کو کفر اور شرک میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے ان دونوں ماں باپ کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ بچہ آگے بڑھ کر کے، آگے چل کر کے ماں باپ کو کفر اور شرک میں مبتلا نہ کر دے، شرکسی میں مبتلا نہ کر دے، پہلے ہی سے میں نے بچے کو مار دیا، صاف کر دیا، تاکہ وہ مطلب دونوں ایمان پر محفوظ رہے۔ اور جہاں تک اولاد کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہتر اولاد دے دیں گے، جو نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے اور دیندار ہوں گے، ایسی اولاد دے دیں گے۔ تو اس کے مارنے کی یہ وجہ ہوئی۔ یہ راز سے متعلق سب یہ گویا کہ سلسلے چل رہے۔ اس کے بعد آیا کہ جو بستی میں ہم پہنچے، وہ بستی کا نام ہمارے مفسرین نے لکھا انطاکیہ بستی تھی، آج بھی وہ بستی موجود ہے دھرتی کے اوپر۔ تو انطاکیہ بستی تھی جس پہ وہ دونوں پہنچے اور کہا کہ بھئی کچھ ضیافت کراؤ، کھلاؤ پلاؤ، نہیں کھلایا پلایا۔ تو دیوار جو سیدھی کی، حضرت نے فرمایا کہ دیوار جو میں نے سیدھی کر دی تھی وہ اس لیے کہ وہ دو ماں باپ جو تھا بڑا نیک صالح باپ تھا، اور نیک صالح باپ نے اس عمارت کو قائم کیا، اور عمارت کے اندر جو دیوار کے نیچے خزانے کو چھپا دیا تھا، سونا چاندی اور سونے کی ڈلی اس کو چھپا دیا تھا۔ اب اگر وہ دیوار جھک گئی تھی، اگر گر جاتی تو یہ دونوں بچے جو ہے ابھی گویا کہ نابالغ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی پرسان حال نہیں، گاؤں کے لوگ وہ سونا چاندی لوٹ لیتے۔ ہم نے سوچا کہ باپ نیک تھا، اور نیک باپ کا اثر جو ہے اولاد کے اوپر ہوتا ہے کہ نیک باپ کی وجہ سے اولاد میں بھی اللہ برکت دے دیتے، نسلوں تک برکت دے دیتے۔ تو باپ نیک تھا تو اس کی نیکی کی وجہ سے میں نے اس دیوار کو سیدھی کر دی، تاکہ دیوار کے اندر جو خزانہ ہے نیچے، وہ دیوار گر جائے تو خزانے کو لوگ لوٹ لیں گے، دیوار سیدھی رہے گی تو نہیں لوٹ سکیں گے۔ تو اس لیے میں نے سیدھی کر دی تاکہ خزانہ اندر رہے، اور جب یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو پھر جب دیوار کو گرائیں گے تو اپنے باپ کے خزانے کو پا لیں گے اور کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ یہ حکمت تھی دیوار کے سیدھی کرنے میں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو تینوں واقعوں کی حقیقت بتلا دی کہ وہاں جو کشتی کو توڑ رہا تھا، توڑنا مقصود نہیں تھا کہ بادشاہ نہ لے لے، اس لیے توڑ رہا تھا، اور جو بچے کو میں نے قتل کر دیا تھا وہ بچہ آگے چل کر کے بہت حسین و جمیل تھا، ماں باپ پر اثر ڈالتا اور ان دونوں کو کفر میں، شرک میں، شرکسی میں مبتلا کرتا، اس لیے اسے پہلے سے صاف کر دیا تاکہ ماں باپ صحیح دین پر قائم رہے۔ اور یہ جو دیوار تھی اس کی یہ حقیقت بتلائی۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور مختصر ہی انداز میں نے لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ابھی باحیات ہے کہ انتقال فرما گئے ہیں، دونوں طرف ہمارے محدثین اور علماء گئے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ابھی بھی وہ دنیا میں موجود ہے، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ وہ انتقال کر چکے ہیں اور انتقال ان کا ہو گیا ہے۔ اس طرح کی دونوں طرف وہ مطلب دلیلیں ہیں۔ ایک روایت مسلم شریف کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ دجال جب آئے گا اور مدینے کے اوپر قبضہ کرنا چاہے گا، اس پر چڑھائی کرے گا، تو مقابلے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نکلیں گے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، یعنی مطلب ہے کہ
جو راوی ہے انہوں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، اور مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ ادھر جو ہے دوسرے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ میں آج، یعنی اپنے آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال ہونے سے پہلے کہ میں آج جس دھرتی پر موجود ہوں 100 سال کے بعد جتنے آج دنیا میں ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ عبداللہ ابن عمر راوی ہے اور یہ روایت بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو بہرحال اس روایت کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر حضرت خضر علیہ السلام تھے تو وہ تو انتقال کر چکے۔ یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجود ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ بھئی جو اس دھرتی پر ابھی موجود ہے 100 سال کے بعد نہیں رہیں گے، اس سے حضرت خضر علیہ السلام مستثنا ہے، وہ الگ ہے۔ تو الگ الگ گویا کہ دونوں طرف دلیلیں لے کر چلتے ہیں لوگ، لیکن ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خضر علیہ السلام باحیات ہوں یا خضر علیہ السلام وصال پر انتقال کر گئے ہوں، اس میں بحث میں بہت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تصریح اور مطلب ایک صراحت نہیں ہے، اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ اپنی دلیل، اس میں گہرائی میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس میں تشویش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک بات جو ہے لکھی ہے ہمارے صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے، 2-4 منٹ دیر ہو جائے گی، کوئی صاحب تفسیر مظہری نے ایک بات لکھی ہے اور اچھی بات لکھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں صاحب تفسیر مظہری نے نقل کیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات تھے، بہت آج بھی جاتے ہیں لوگ زیارت کے لیے، قبر کی زیارت کے لیے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامات تھے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ عالم کشف میں، یعنی کشف کی دنیا میں، عالم کشف میں، یعنی مجھے کشف ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ آپ دنیا میں زندہ ہے کہ دنیا سے جا چکے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں، میرے اوپر موت طاری ہو چکے ہیں، میں مردہ ہو چکا ہوں۔ اور اس میں ایک اور نبی کا نام لیا حضرت الیاس کا، کہ حضرت الیاس اور ہم دونوں گویا کہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ہم دونوں کو ایسی قدرت دی ہے کہ جہاں کہیں بھی اگر کسی کو مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، امداد کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ایسی قدرت دی ہے کہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر، یعنی انسانی شکل و صورت اختیار کر کے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے مظلوم کی مدد کرتے ہیں، یا کبھی کسی اور کی مدد کرنی وہاں مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے حضرت مجدد الفسانی کا کشف ہے جو انہوں نے ذکر کیا۔ اب اس سلسلے میں نے جیسے کہا کہ اگر اس کشف کو مان لیا جائے تو پھر سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں۔ بھئی وہ تو دنیا میں نہیں ہے، انتقال فرما چکے، جو انتقال کرتے وہ بھی صحیح، اور جو کہتے ہیں کہ دنیا میں زندہ ہے تو زندہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ایسی قدرت دے دی ہے ان دونوں کو، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس کو، کہ دنیا میں ایسی قدرت دے دی ہے کہ وہ انسانی شکل میں جب چاہتے جہاں چاہتے ہیں رونما ہو جاتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہو کر کے مدد کرنا ہو تو مدد کر دیتے ہیں، اور کسی کی نصرت کرنی ہو، کسی کی تکلیف دور کرنی ہو تو دور کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ جو بہت سارے واقعات سنتے ہیں، فلاں ولی کا یہ واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام آئے، فلاں ولی کا یہ واقعہ، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے ان کو مرنے کے بعد بھی یہ قدرت دی ہے، اور وہ انسانی شکلوں میں آ جاتے ہیں اور انسانی شکل میں آ کر کے مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ لہٰذا ابھی اس اعتبار سے پھر کوئی اعتراض اور کوئی اشکال باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، وہ اس کے بعد دیکھ لیجیے جلدی سے جھٹپٹ۔ اما سفینۃ فکانت لمساکین، بہرحال کشتی وہ مسکینوں کی کشتی تھی، غریبوں کی، محتاجوں کی کشتی تھی۔ یعملون فی البر، وہ دریا میں کام کرتے تھے۔ فاردت انعیبھا، پس میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اور مطلب ہے کہ ٹوٹی پھوٹی نہیں تو اس کو چھین لیتا تھا، لے لیتا۔ انہوں نے کشتی کو اس لیے توڑ دیا تاکہ وہ نہ لے۔ وعمل غلام فکان ابواہ مومنین، اور بہرحال وہ لڑکا جس کو میدان میں مار دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے،
بس اس کے دونوں والد مومن تھے، ایمان والے، سچے ایمان والے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، بس ہم ڈرے اس بات سے کہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، یعنی یہ بچہ جو ہے اپنی طرف ماں باپ کو کفر اور شرک میں سرکشی میں مائل نہ کر لے اور ان پر کفر کا اثر نہ ڈال دے، اس لیے پہلے سے اس کو مار دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب، یعنی ان دونوں ماں باپ کا رب، ان دونوں کا رب ان دونوں کو بدلے میں دے دے خیرم منہ، اس سے بہتر، یعنی اس بچے سے بہتر بچہ دے دے، زکاتن، پاکیزگی میں، یعنی دینداری میں، دین میں، کہ اس بچے سے بہتر اولاد دے دے اور وہ بہتر اولاد دیندار ہو، تقوی والی اولاد ہو، پرہیزگار ہو۔ وَأَقْرَبَ رَحْمًا، اور قریب تر ہو مہربانی کے اعتبار سے، اس بچے کے مقابلے میں وہ اولاد جو بعد میں اللہ تعالیٰ ان دونوں ماں باپ کو دیں گے وہ زیادہ مہربانی والے، شفقت والے اور مہربانی والے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بہرحال دیوار، پس وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی شہر کے اندر۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، باپ نے خزانہ دبا کر رکھ دیا تھا اور باپ بڑا نیک اور صالح تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے والدین، ان دونوں کا باپ نیک تھا، تو نیک باپ نے خزانہ دبا کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک باپ کی نیکی کو اس طرح قبول کیا کہ اس کی اولاد تک اس نیکی کا اثر پہنچا دیا، دیوار کو گرنے سے بچا دیا حضرت صالح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ خزانہ اس میں محفوظ رہا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، پس ارادہ کیا تمہارے رب نے کہ وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکال لے، رحمتاً من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے مہربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے باپ کی پرہیزگاری کا اثر بچوں پر ڈالا، کہ باپ کی تقوی اور پرہیزگاری اور اس کی نیکی کا اثر یہ ڈالا کہ ان دونوں بچوں کے لیے خزانے کو محفوظ کر دیا۔ آگے پھر اس کے بعد فرمایا حضرت نے وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، اور میں نے ان کاموں کو نہیں کیا اپنی رائے سے میں نے نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو مت ڈالو ورنہ وہ ماں باپ پر اثر کرے گا، کافر بنا دے گا، اور یہ دیوار کو سیدھی کر دو ورنہ لوگ خزانے کو لوٹ لیں گے، تو یہ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا تب کیا۔ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہی حقیقت ہے ان باتوں کی جس کے اوپر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ 3 واقعے جو ہوئے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اور ہر ایک پر سوال کیا، یہ ان تینوں واقعوں اور تینوں باتوں کی حقیقت ہے جو میں نے بتلائی۔ اس میں یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، معمولی سی ان میں چوک ہو گئی کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہی زیادہ جانتے کون سے بندہ زیادہ علم والا، کہہ دیا کہ سب سے زیادہ میں جاننے والا، تھوڑی سی اس میں یعنی بڑائی کی بو آتی ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ تو کبر جو ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کی کبر سے، تکبر سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے گھروں میں جو خادم لوگ آتے ہیں، کام کاج کرنے والے، اس کو بھی اپنے سے ذلیل اور حقیر مت سمجھیے، ان کا بھی ادب احترام دل کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری خدمت کرنے کے لیے آ رہا ہے، اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو گویا چھوٹا ہو یا بڑا ہو کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کبر دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب نبی ہے، جب اللہ نے کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جو جس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مشقت اٹھائی، اندازہ کیجیے۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے بوڑھے کو بھی اگر علم کی ضرورت حاصل کرنے، مسائل کے جاننے کی ضرورت ہو تو پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہو تو کسی حافظ کے پاس پڑھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی لیکن علم کے لیے دریائی سفر کر رہے ہیں اور پریشانی اٹھا رہے ہیں، لیکن سفر پر جاری ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تمام بھلائیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے، برائیوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں یہ مجلسیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بعد میں حضرت مولانا پورا رمضان 26 رمضان تک ہماری مسجد میں آتے رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، دائرے میں بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔
تو میں تمام لوگوں کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یہ مبارک مہینہ جو تو نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا چلا گیا، کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں، پروردگار عالم جو ایام باقی ہے ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، جو لمحات باقی ہے اللہ تو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے میں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بچیوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، آج دنیا کے اندر مسلمان مختلف مقامات پر مختلف جگہوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اس مبارک مہینے کی برکت سے تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب فرما، تمام مسلمانوں سے مظالم کو دور فرما۔ یا اللہ ظالم لوگ مسلمانوں کو تہس نس کرنے کے پیچھے لگے ہوئے، یا اللہ جو ظالم دنیا میں ظلم پر اترے ہوئے، یا اللہ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ظالموں کو نیست نابود فرما، ان ظالموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، نصرت فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، برے کاموں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، شرور و فتن سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما۔ آج ظالم لوگ مسلمانوں کے گھروں کو بھی نشانہ بنا رہے، مساجد کو بھی نشانہ بنا رہے، مدارس کو بھی نشانہ بنا رہے۔ یا اللہ تو مدارس کی بھی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، مراکز دینی مراکز تبلیغی مراکز سب کی تو حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یہ مشکل گھڑیاں آج مسلمانوں پر سے گزر رہی ہے، پروردگار عالم تو قادر مطلق ہے، مشکلات کو تو دور فرما، پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں امن و سکون نصیب فرما، چین نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ ہم لوگوں کو خاتمہ نصیب فرما۔ جب دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے، جانے کا وقت آئے پروردگار عالم، تو ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر ہم سب کو اٹھا لینا۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں رہے اعمال صالحہ کی توفیق سے نواز، اور جب جانے کا وقت آئے تو ہم سب کو کلمہ نصیب فرمانا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم سب کو اٹھانا۔ یا اللہ ہم سب کی ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طویل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔